بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا ٹاپک ہے پاکستان میں آئینی ارتقاء۔ تو دنیا کے اندر جتنی بھی آزاد ریاستیں وجود میں آئیں، ان کے لیے پہلا مسئلہ جو تھا وہ ان کا آئین تھا۔ تو ہر ریاست نے اپنے ماحول، اپنی آبادی، اپنے مذہب کے مطابق آئین ترتیب دیا۔ پاکستان 1947 میں مارز وجود میں آیا تو یہ ایک نظریے کی بنیاد پر وجود میں آیا تھا۔ وہ نظریہ کیا تھا؟ وہ نظریہ تھا ہمارا مذہبی عقیدہ یعنی اسلام۔ تو اسلام کی بنیاد پر ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اور آئین بھی اسی کی بنیاد پر ترتیب دیا جانا تھا۔ تو پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد 1947 سے 1956 تک ہم کو مختلف تجربات کرنے پڑے۔ ایک نئی مملکت کے لیے بہت سی عبوری آئین جو تھے، بہت سی ترامیم جو تھیں، بہت سے طریقے جو تھے وہ آئینی اپنائے گئے۔ لیکن 1947 کے بعد شروع میں پاکستان کو جو آئین دیا گیا وہ متحدہ ہندوستان کا 1935 کا جو آئین تھا، اس میں بعض ترامیم کر کے اس کو ملک میں نافذ کر دیا گیا، اور اس کے تابع جو تھا وہ پاکستان کا جو آپ کہہ لیں کہ نظام جو تھا وہ چلایا جانے لگا۔ 1935 کا آئین جو تھا اس میں آپ کہہ لیں کہ ایسی ترامیم کی گئیں جو کہ ہمارے مذہبی عقائد کے مطابق تھیں۔ باقی وہی آئین یعنی ایک وفاقی آئین جو تھا وہ منتخب کیا گیا۔ تو اس میں قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے ان کو گورنر جنرل مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنے گورنر جنرل کا حلف لیا اور ملک کا جو آپ کہہ لیں کہ آئینی سربراہ جو تھے وہ مقرر ہوئے۔ اس کے بعد معاملہ آ گیا کہ قانون ساز ادارہ بھی ہونا چاہیے ملک میں، جو کہ ان 35 کے آئین کی ترامیم جو ہیں یا اس کا طریقہ کار جو ہے وہ اس کو طے کرے۔ تو اس کے لیے پہلی آئین ساز اسمبلی جو تھی وہ مقرر کی گئی۔ پہلی آئین ساز اسمبلی کے لیے بھی وہی طریقہ اختیار کیا گیا جس طرح کہ عبوری آئین کے لیے کیا گیا تھا کہ 1935 کے ایکٹ کو ہی پاکستان کا آئین قرار دے دیا گیا تھا۔ تو آئین ساز اسمبلی کے لیے بھی ہم نے 1946 میں جو متحدہ ہندوستان میں جو الیکشن ہوئے تھے انہی کو ہم نے کنسیڈر کیا، اور اس میں مسلمان نمائندے جو منتخب ہوئے تھے ان کو پاکستان کی آئین ساز اسمبلی کا جو تھا وہ ممبر منتخب کر لیا گیا۔ پہلی آئین ساز اسمبلی جو تھی اس کی تعداد جو تھی وہ 69 مقرر کی گئی، اور بعد میں اس میں اضافہ کر کے جو تھا وہ 79 کر دیا گیا۔ عبدالرشید صاحب کو چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا گیا، اور قائد اعظم نے بھی اپنے گورنر جنرل کا پہلا حلف جو تھا وہ انہی کے سامنے لیا تھا۔ تو آئین ساز اسمبلی جو تھی اس نے آپ دیکھیں کہ مختلف مراحل جو تھے وہ آئین سازی کے وہ 1956 تک طے کیے۔ یعنی ہمارے جو پرابلم تھے، اجتماعی پرابلم تھے، وہ یہ تھے کہ کبھی تو ہم کو 1 یونٹ قائم کرنا پڑا، کہیں صوبوں کو خود مختاری دینے کا معاملہ آ گیا، کہیں مشرقی پاکستان کی آبادی زیادہ، کہیں مغربی پاکستان کی آبادی کم، کہیں ان کے وسائل کی تقسیم کا معاملہ۔ تو اسی آپ کہہ لیں کہ کش مکش میں ہم 1956 تک پاکستان کو اپنا آئین نہ دے سکے۔ لیکن بہرحال ہمارے اکابرین جو تھے، لیاقت علی خان، قائد اعظم محمد علی جناح، ان کے جانے کے بعد یعنی ان کی وفات کے بعد پاکستان کے اندر بہت سی تبدیلیاں جو تھیں وہ آئیں۔ ہر سیاستدان نے اپنے مفادات کی خاطر جو تھا
وہ اس کو استعمال کیا، یعنی اس کو اپنے مفادات کی خاطر جو تھا وہ آئین سازی کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال 1956 کو ایک مستقل آئین جو تھا وہ ہمیں ملا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کے سیاستدان جو تھے انہوں نے ایک لائحہ عمل جو تھا وہ ترتیب دیا۔ لائحہ عمل کیا تھا کہ ہمارا آئین جو ہے وہ کن بنیادوں پر مشتمل ہوگا، کن چیزوں کو مد نظر رکھ کر اس کو ترتیب دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے قرارداد مقاصد جو تھی اس کو سامنے لایا گیا، یعنی اس کو ایک بنیادی ڈھانچہ جو تھا وہ آئین سازی کے لیے مقرر کیا گیا۔ وہ آج بھی آپ ہمارا 1973 کا آئین جو ہے اس کا حصہ ہے، یعنی قرارداد مقاصد ایک تو تھی نا قرارداد پاکستان جو 1940 میں منظور ہوئی تھی، وہ تھی پاکستان بنانے کے لیے۔ پاکستان بنانے کے بعد کیا تھا؟ قرارداد مقاصد۔ یہ قرارداد تھی کہ پاکستان میں آئین کی نوعیت کیا ہوگی، آئین کس طرح کام کرے گا، آئین جو ہے وہ کس نوعیت کا ہوگا۔ تو بہرحال پاکستان ایک جمہوری مملکت کے طور پر دنیا کے نقشے پر عیاں ہوا تھا، اور اس کے لیے ہم نے اپنے مذہبی بنیادوں اور اپنی وفاقی حیثیت، یعنی ہم دو حصوں میں مشتمل تھے، مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان، تو قانون میں بھی ان چیزوں کو مد نظر رکھنا تھا۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے پاکستان کے لیے 1956 میں جو آئین دیا وہ پاکستان کا پہلا جو تھا وہ آئین ہوا۔ 1947 سے لے کر 1956 تک ہم عبوری آئین کے ذریعے ہی مملکت کا نظام جو تھا وہ چلاتے رہے۔ تو پاکستان کی آئینی یا پاکستان کی آئین کے بارے میں جتنی بھی معلومات ہیں یا جتنی بھی ترجیحات ہیں، ان میں بیسک چیز یہی ہے کہ پاکستان میں پہلا آئین بھی عبوری آیا 1947 میں، اور پہلی آئین ساز اسمبلی جو تھی وہ بھی 1946 سے منتخب ہونے والے لوگ جو تھے وہ اس میں مقرر کیے گئے، اور انہوں نے ہی ملک کے لیے آئین سازی کی۔ تو پاکستان دنیا کے نقشے میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے آج بھی آپ دیکھیں کہ ہمارا ملک جو ہے یہاں پر جمہوری روایات جو ہیں وہ اپنے روایات کے مطابق جو ہیں وہ چلی آ رہی ہیں۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج ہم نے تعارفی طور پر یہ لیکچر دیا ہے۔ کل ہمارا ٹاپک جو ہوگا وہ ہوگا قرارداد مقاصد۔ قرارداد مقاصد کیا ہے؟ جس میں آئین کی بنیاد ہے، آئین کن بنیادوں پر ہم نے جو ہے وہ آئین پاکستان کا مقرر کرنا ہے۔ تو خدا حافظ۔